بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نکاح کا جو بل پاس ہوا ہے کہ نکاح خواں ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہو۔ محترم سامعین، اس پر اب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے سوشل میڈیا نیٹ پر ایکس پر ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس پہ جو لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج کل لوگ دین سے کتنے دور ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس ٹویٹ میں قرآن اور حدیث کا ذکر کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں بھی اس طرح آیا ہے۔ قرآن اور حدیث کا حوالہ دینے کے باوجود بھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ٹویٹ کے نیچے جو کمنٹس لوگوں نے کیے ہیں وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ لوگ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگ پھر کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آیا یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں پارلیمنٹ سے جو بل حیرت انگیز جلد بازی میں منظور کرایا گیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے بلکہ بلا وجہ اس نازک موقع پر اختلاف اور بحث مباحثے کا دروازہ کھول کر ملک و ملت کے مفاد کو پس پش ڈالنے کے مرادف ہے۔ صدر مملکت اس پر دستخط نہ کرے اور اسے واپس لیا جائے۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ ٹویٹ کرنا تھا کہ اس کے نیچے لوگوں نے بدتمیزی کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس میں ایک صارف نیچے لکھتے ہیں کہ کیا قرآن اور سنت صرف نکاح کے قانون سے شروع ہوتا ہے؟ ان صاحب نے کبھی نکاح آسان بنانے پر بات کی تاکہ زنا کے اڈے بند کی جائے؟ قرآن اور سنت بے گناہ لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کبھی ٹویٹ کیا ہے؟ صرف منافقت اور رنگ بازی۔ آپ الفاظ نوٹ کریں کہ کس طرح الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے۔ آگے ایک اور صارف لکھتے ہیں کہ اس ملک میں بہت کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اور ریاست کی پشت پناہی میں ہو رہا ہے۔ یہ 18 سال سے کم عمر میں شادی ہی صرف حضرت کو کیوں نظر آئی؟ باقی پر چپ ساتھ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ شریعت کے نفاذ کے لیے تو جمہوری طریقے سے گزرنے کو ہی اسلام سمجھا ہوا ہے صاحب نے۔ آگے ایک اور صارف لکھتے ہیں کہ کبھی مفتی اعظم نے ٹرمپ کے مشرق وسطی کے غیر شرعی دورے پر بھی ٹویٹ کیا ہے۔ آگے ایک اور بدتمیز آدمی لکھتا ہے کہ یہ مفتی صاحب وہی ہے جو حکومتی ڈنڈے کی وجہ سے عدت کیس پر اپنی رائے نہ دے سکے، اب بھی ڈنڈا چلا تو آپ مفتی صاحب کو خاموش پائیں گے۔ کتنی بدتمیزی کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ آگے ایک اور صاحب لکھتے ہیں بالغ پچکاری مارنے کے لحاظ سے نہیں بلکہ مینٹلی بالغ ہونا ہے۔ بالغ تو آج کل دودھ کے دانت نکلے بھی نہیں کہ پچکاری مارتے ہیں۔ 18 کی عمر بالکل ٹھیک ہے، اس میں لڑکا لڑکی ذہنی طور پر تقریباً سمجھدار ہو چکی ہوتی ہے۔ آگے ایک اور صارف لکھتے ہیں کہ جب اسلام کا نام لے کر بچیوں پر ظلم اور ان کی زندگیوں سے کھیلا جائے تو ریاست وقت پر فرض ہے کہ معاشرے اور دور حاضر کے تناظر میں ایسے فیصلے کیے جائے جن سے اسلام کی روح سے معاشرہ مضبوط ہو۔ حکومت کا 18 سال کی حد مقرر کرنا معاشرے میں اسلام کے نام پر ظلم ختم کرنا درست ہے، بعد میں بدل سکتے ہیں۔ اور ایک صارف نے تو حد کر دی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں انہوں نے کچھ اسلامی ممالک کو دلیل میں پیش کیا ہے کہ اس اسلامی ملک میں بھی یہ جائز ہے، 18 سال کی حد ہے، اس اسلامی ملک میں بھی، اس اسلامی ملک میں بھی۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ سارے فرماتے کہ یہ اسلامی ممالک کی فہرست جہاں 18 سال سے کم عمر میں شادی پر پابندی ہے، یعنی کم از کم شادی کی عمر 18 یا اس سے زیادہ مقرر ہے اور رعایت محدود یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمبر 1 تیونس، نمبر 2 الجزائر، نمبر 3 اردن، کچھ عدالتی رعایتیں ہو سکتی ہے اردن میں، نمبر 4 مراکش، جج کی اجازت سے استثناء ممکن ہے مراکش میں، نمبر 5 فلسطینی کچھ علاقے، نمبر 6 سعودی عرب میں عدالتی منظوری سے استثناء دیا جا سکتا ہے، نمبر 7 برونائی، کم عمری کی شادی کو سماجی طور پر ناپسند کیا جاتا ہے مگر قانونی عمر مقرر ہے۔ محترم سامعین، اب آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ان لوگوں نے جو کمنٹس کیے ہیں آیا یہ کلم کلہ حدیث اور قرآن کے خلاف ان لوگوں نے نہیں کیا؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں ضرور اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے قوانین جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو، جو لوگ اس طرح کے قوانین لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی نیست و نابود کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان